جامعہ زندہ باد۔ اپنے مہمان خطیب جناب حضرت مولانا منہاج عالم صاحب ندوی دامت برکاتہم میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا منہاج عالم صاحب ندوی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور حدیث شریف پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے انسان کے اسلام کی بہترین خوبی یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، یعنی جو چیز زائد ہے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کو چھوڑ دے۔ حضرات گرامی، اس وقت جب ہم عالمی پیمانے پر یا ملک ہندوستان کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر جگہ مسلمان پریشان نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے حالات اور مسلمانوں کے احوال کو ان پر سخت کیا جا رہا ہے۔ کیا اس طریقے کے حالات مسلمانوں پر پہلی مرتبہ ہیں؟ نہیں، یہ تو شروع سے ہے کہ اسلام اور مسلمان کے ماننے والوں کے خلاف ہمیشہ لوگوں نے عالم بغاوت بلند کیا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ تاریخ اٹھائیے، سیرتوں کو پڑھیے اور اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام اور مسلمانوں پر ہمیشہ حالات کے شکنجے کسنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اسلام وہ فانوس ہے جو مٹا ہے نہ مٹے گا، اور اسلام ہر حالات میں، ہر سچویشن میں اس نے اپنے آپ کو تناور درخت کی طریقے سے پیش کیا ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے، اسلام کو ماننے والے، اسلام کو فالو کرنے والے، اسلام پر چلنے والوں کے اندر کمی اور کوتاہیاں رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم پر حالات مسلط ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، اٹھائیے تاریخ کو، اٹھائیے سیرت کو۔ فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر کس طریقے کی پریشانیاں آئیں۔ فرعون کو معلوم ہو گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو ہماری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا۔ اس نے سمجھا کہ جتنا بھی بچہ پیدا ہوگا ہم اس کو قتل کر ڈالیں گے، لیکن مشیت عزت یہ چاہ رہی تھی تم جس بچے کو قتل کرنے کو سوچ رہے ہو وہ بچہ تمہارے گھر میں پرورش کروں گا۔ یہ خدا کی طاقت ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے، کفار مکہ نے زمین کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوتی ہے تو پورا مکہ اور آپ کا چچا خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ بچہ ہے جو ہماری رہبری اور رہنمائی کرے گا۔ لیکن تاریخ دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آواز دی اور فرمایا اے لوگوں میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تو سب سے پہلے آپ کا چچا آپ کا مخالف ہوا۔
حضرات گرامی، آپ پر زمین تنگ کی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب سرزمین مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات ہمیشہ ہر زمانے میں آئے ہیں، لیکن ان حالات کا مقابلہ کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان حالات سے ڈرنے والا نہیں ہے اور نہیں ڈرتا ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو حالات کا مقابلہ کرنے کا اور حالات کو چیلنج کرنے کی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے۔ حضرات گرامی، آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر اسلام اور مسلمان نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ آج کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو اسلام اور اسلام کے ماننے والے ہم مسلمانوں کے اندر وہ کمی اور کوتاہی نہیں آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو اس وقت کا حالات اور نقشہ کھینچا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں نے بحر و بر میں، خشکی اور تری میں نہ جانے کس کس طریقے کا فساد پیدا کر دیا تھا۔ حضرات گرامی، ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اسلام کا نسخہ کیمیا لے کر کے آئے، اور وہ قوم جو آج تک لڑنے جھگڑنے اور نہ جانے کن کن خرافات میں مبتلا تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے، آپ کی تبلیغ نے اور آپ کی محنت اور جد و جہد نے لوگوں کے دل کو بدل دیا، حالات بدل دیے۔ وہ حضرت عمر بن خطاب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جاتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیروں کے ساتھ برتاؤ اور اپنوں کے ساتھ برتاؤ۔ حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو موڑ دیا تھا اور ان کے اندر جو کجی تھی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح راستے پر، صحیح پلیٹ فارم پر لگا دیا تھا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من حسن اسلام المرء، انسان کا بہترین اسلام وہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو، یعنی جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی اس میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے ہٹ جائے، اس سے دور ہو جائے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، مسلمانوں کی اسلام کی۔ حضرات گرامی، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم کو کہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہم لایانی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے درمیان نائب صدر جمعیت علماء بہار حضرت مولانا مفتی اطہر القاسمی صاحب تشریف فرما ہے۔ حضرت 12 اپنی تقریر میں، 12 اپنے خطاب میں اس ملک کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ناسور ہے، شراب، جہیز، بددیانتی، چغل خوری، اس پر آواز اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ بہت حد تک اس پر کنٹرول پایا گیا، لیکن اس کے باوجود آج ہمارے اندر ماننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آج ہم اسلام اور اسلام کے ماننے کے تعلق سے، اسلام پر چلنے کے تعلق سے ابھی بھی کورے ہیں، اس پر سچے پکے طور پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو فالو کریں۔ آج جو یہ حالات مسلمانوں پر آئے، عالمی پیمانے پر، ہندوستان کے پیمانے پر، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم تو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کہا تھا، ظہر الفساد فی البر والبحر، سیم وہی سچویشن، سیم وہی حالات آج ہمارے اعمال کی وجہ سے اس ملک میں، اس جہان میں ہو رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے تو حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ پہلے اپنے آپ میں تبدیلی لائیے، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے اندر چینجنگ لائیے، انشاءاللہ عزیز حالات بدلیں گے اور حالات بدلتے رہے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا تاتاریوں نے جب ملک ہندوستان پر حملہ کیا تھا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہندوستان سے بلکہ یہاں سے اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر اسلام کا داعیہ پیدا کیا اور وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام کی پرزور تبلیغ کی۔ حضرات گرامی، بس ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر کوتاہی ہے۔ اگر ہم اپنے اندر چینجنگ لائیں گے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے، انشاءاللہ العزیز حالات اپنے آپ بدلیں گے۔
آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن تھا، ہمارے یہاں بھی قرآن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنی سنت کو، اپنی سوانے کو، اپنے عمل اور طریقہ کار کو۔ لن تذلوا ما تمسکتم بہما، سن لو اے مسلمانوں، سن لو اے لوگوں، جب تک تم لوگ اس پر پابندی سے عمل کرتے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوں گے، تم ہمیشہ سرخرو ہوگے۔ آج ہمارے اندر کمی آ گئی ہے حضرات گرامی، ہمارے اندر شراب نوشی، جوا کا رواج عام ہو چکا ہے حضرات گرامی۔ یہ جوا کا ماحول تو اب بچوں کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی اس وقت آئی پی ایل کا میچ چل رہا ہے، آئی پی ایل کا میچ چل رہا ہے، لوگ ڈریم 11 نہ جانے کون کون سے 11 کے ذریعے سٹہ بازی کے بازار میں ملوث ہیں حضرات گرامی۔ جوا خوری، نشہ خوری، ان سب چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اولاً تو ہمیں جس میں کوئی فائدہ نہیں اس چیز میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ جوا، یہ نشہ، یہ آپ کے ذہنوں کو، آپ کے ذہنوں کو پلیت کر رہا ہے، اور آپ کی آنے والی نسلوں کو، اور آپ کے آنے والے بچوں کو، اور آپ کے مستقبل میں جو اولادیں آئیں گی، جو لوگ آئیں گے، ان کے اوپر بدنما داغ اور دھبا بنے گا، اس لیے کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا بچہ بھی اس پر عمل کرے گا۔ حضرات گرامی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، جن چیزوں سے روکا ہے، ہمیں ان چیزوں سے رکنا چاہیے۔ ہمارے آئیڈیل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے بہترین آئیڈیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لیکن آج اپنے گھر میں، اپنی سوسائٹی میں اپنے جو نوجوانوں کو اٹھائیے اور کھڑا کیجئے، ان سے پوچھئے کہ تمہارا آئیڈیل کون ہے، کہے گا ہمارا آئیڈیل نمونہ سلمان خان ہے، ہمارا آئیڈیل نمونہ شاہ رخ خان ہے۔ ارے بھائی، آپ کے آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ اپنی نبی کو دیکھیے، آپ کے نبی نے کن چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے، کس راستے پر چلنے کے لیے کہا ہے۔ آج اگر کوئی ہیرو آج کوئی کٹنگ کر لیتا ہے، اپنا بال کسی طریقے سے رکھ لیتا ہے، تو ہم اس کے اوپر چلنے لگتے ہیں، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے۔ نہیں دوستو، قرآن کریم کہتا ہے تمہارا آئیڈیل، تمہارا نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اگر جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہماری زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، خدا کی قسم قرآن کریم جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور قرآن کریم نے ہمیشہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے آپ کا آئیڈیل اور نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، آج ہم پر حالات آ گئے اور حالات آتے رہتے ہیں۔ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، وقف ایکٹ 2025، یہ مسلمانوں پر تھوپا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، مسلمانوں پر اس چیز کو لازم کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں سے اس کی شناخت کو، اس کی اصلی چیز کو، اس کی روح کو نکال لیا جائے۔ حضرات گرامی، یہ ہماری اعمالی کا نتیجہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے تو یہ برے دن اور یہ ایسے حالات نظر نہیں آتے۔ حضرات گرامی، یہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم مسلمان تو رہیں لیکن ہمارے اندر سے اسلامی روح نکل جائے، اسی کی کوشش ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی، آپ کے بچوں کو ناجائز طریقوں پر، غلط راستوں پر لگایا جا رہا ہے۔ آپ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو اس کا احساس نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سود کے بارے میں کہا تھا، سود کا اتنا بڑا معاملہ ہمارے اور آپ کے بیچ جنم لے چکا ہے، اللہ کی پناہ۔ ہماری عورتیں اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ جو گاؤں گاؤں گھوم کر کے موٹر سائیکل والے آپ کی بچیوں کو، آپ کی عورتوں کو اس کے عادی بنا رہے ہیں، خدا کی قسم وہ آپ کی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے اور تباہی کے کگار پر لگا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو روکیں، ان چیزوں سے خود بھی پرہیز کریں، اس لیے کہ اگر ہم خود نہیں بچیں گے تو ہماری آنے والی نسل کیسے بچے گی؟ حضرات گرامی، خلاصہ یہ ہے کہ آج جو یہ حالات ہیں، قرآن کریم نے صحیح نقشہ کھینچا ہے۔ اصل تو آج سے 1450 سال پہلے آیت اتری تھی، لیکن قرآن کریم کا معجزہ ہے، قرآن کریم کا معجزہ یہ ہے کہ وہ آج بھی اسی طریقے سے ہمارے سامنے دلیل اور شواہد پیش کر رہا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے
خشکی تری ہر جگہ فساد برپا ہو چکا ہے. اگر ہم اپنے حالات کو بدل لیں انشاءاللہ العزیز تبدیلی آئے گی. آج ہم آپس میں زندگی گزار رہے ہیں, ہمارا دل ایک دوسرے سے نہیں مل رہا, ہم آپس میں دوسرے کا حسد میں مبتلا ہیں, جلن میں مبتلا ہیں, اور ہمارا اتحاد مضبوط نہیں ہے. یاد رکھیے اگر ہمارا اتحاد مضبوط نہیں ہوگا, ہم آپس میں یکجٹ نہیں ہوں گے, تو یاد رکھیے شاعر کہتا ہے متحد ہو تو بدل ڈالو نظام زندگی, متحد ہو تو بدل ڈالو نظام زندگی, منتشر ہو تو شور مچاتے کی ہو. حضرات گرامی اپنے دل کو جوڑیے اور مل جل کر کے ہم المسلم مسلم کی بنیاد بنیں اور اس کا نمونہ بن کر کے لوگوں کو دکھائیں, اور یہ بتائیں کہ اسلام اور مسلمان کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اگر کانٹا چبھتا ہے تو دوسرا محسوس کرتا ہے. تب جا کر کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے ان چیزوں کو ہم فالو کرنے والے ہوں گے, تو انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی, آخرت بھی کامیاب ہوگی. ہم ہمارے آنے والی نسلیں اور ہماری آنے والی پیڑھی انشاءاللہ العزیز ہمیں دیکھ کر کے سیکھتی ہے, آپ کو فالو کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی دین اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ حضرات گرامی, ابھی بہت ہی مختصر وقت میں جناب حضرت مولانا منہاج عالم صاحب ندوی دامت برکاتہم ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے. ایسا نہ ہو کہ انجام پہ پچھتائیں کسی دن, بہتر ہے کہ ہم خود ہی سنبھل جائیں کسی دن. ایسا نہ ہو کہ انجام پہ پچھتائیں کسی دن, بہتر ہے کہ ہم خود ہی سنبھل جائیں کسی دن. ہر روز یہ کہتے ہیں کہ حالات برے ہیں, حالات کی گدھی کو بھی سلجھائیں کسی دن, حالات کی گدھی کو بھی سلجھائیں.